تو چیز یہ ہے میری پیاری بہن، چیز یہ ہے کہ یہ سوالات کیوں پیدا ہوں گے؟ یہ سوالات اس میں اس بیچارے کا قصور نہیں ہوگا، اس بیچارے کا قصور اس صورت میں ہوگا، وہ بیچارہ اس صورت میں نہیں ہوگا کہ اگر اس کے اوپر واضح کیا جائے کہ بھائی آپ آنکھیں بند کر کے اوپر آئے ہو، اصل میں آپ ایسا کرو کہ دوبارہ سے ایسا کرو، نیچے جاؤ، واپس جاؤ، دوبارہ سے نیچے سے آنکھیں کھول کے اوپر آؤ، پھر تمہیں تمہارے ہر سوال کا جواب مل جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جب وہ شخص یعنی واپس زیرو پر جائے، نیچے جائے زمین پر، وہاں سے آنکھیں کھول کر اوپر چڑھتا چلا آئے، تو اوپر آنے تک کوئی اس کا سوال رہے گا کہ یہ نہیں نہ رہے گا؟ ہاں. تو بالکل اسی طرح کہ میں دیکھیں سب سے زیادہ میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ آپ بنیاد کی طرف آئیں، آپ کم از کم ایک بار الکتاب کو پڑھ لیں. آپ الکتاب کو ابھی تک آپ نے نہیں پڑھا، آپ نے ابھی تک سٹارٹ بھی نہیں کی، پھر اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ ویسے بھی بنیاد کی طرف نہیں آ رہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ایسے سوالات تو پیدا ہوں گے. پہلی بات تو یہ ہوگی. پھر دوسری بات مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، کئی بار یہ بتایا ہے کہ اگر آپ یعنی کہ آپ یہ کہیں جی میں قرآن کو لے کر کنفیوز ہو گئی ہوں یا کنفیوز ہو گیا ہوں، یہ قرآن میں یہ کہا جا رہا ہے، فلاں جگہ پر وہ کہا جا رہا ہے، فلاں جگہ فلاں جگہ، یہ آپ اعتراض تب کہہ سکتے ہیں جب آپ کو یہ کہا گیا ہو کہ اس قرآن میں آپ کے لیے ہدایت ہے. ٹھیک ہے؟ اگر تو آپ کو یہ کہا گیا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو ظاہری بات ہے آپ کا یہ سوال اٹھانا آپ کا حق بنتا ہے. ہاں، احمد عیسیٰ نے یہ بات بار بار واضح کی کہ بھائی کہیں پر بھی یہ نہیں کہا گیا کہ اس قرآن میں تمہارے لیے ہدایت ہے. احمد عیسیٰ نے دیکھیں ہر بار آپ کے اوپر یہی بات یہاں تک واضح کیا. آپ نے پوچھا پھر اس قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے، وہ بھی آپ کے اوپر واضح کیا کہ آج سے 14 صدیہ قبل جو دعوت دی گئی تھی محمد کی صورت میں، جو حق واضح کیا گیا تھا، اس وقت کسی نے نہیں مانا تھا. ٹھیک ہے نا؟ لیکن آج محمد سے منسوب کر کے کیا کچھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، فلان کا کتنا کچھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے نا؟ تو اب آج اگر میں آ کر یعنی آج پھر رسول آ گیا ہے، رب خود آ گیا ہے، یعنی وہ جو محمد اس وقت محمد کی صورت میں آیا وہی آج احمد عیسیٰ کی صورت میں ہے. آج میں آ کر کہتا ہوں کہ بھائی دین جسے تم کہہ رہے ہو دین یہ نہیں ہے، دین یہ ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں جی محمد نے تو اسے دین کہا تھا جس پر ہم چلیں، جس پر ہم نے اپنے باعثت کو پایا. اب اگر میں کہتا ہوں کہ محمد نے اسے دین نہیں کہا تھا تو یہ لوگ مانیں گے؟ کوئی پروف تو ہونا چاہیے نا میرے پاس، ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ لہذا قرآن کو آج سے 14 صدیہ قبل اس لیے محفوظ کیا تھا، اس لیے پریزرو کیا تھا، یہ آج کے لیے کیا تھا تاکہ آج ان کو ثبوت دکھایا جائے. لو عقل کے اندو آؤ یہ دیکھو آج سے 14 صدیہ قبل یہ کہا تھا محمد نے. کیا کہا تھا؟ وہی جو آج میں کہہ رہا ہوں، آج تمہارے اوپر کھول کھول کر واضح کر رہا ہوں. اب باؤ اپنے آپ کو سچا ثابت کرو. تم جو محمد کے اوپر بہتانات باندھ رہے ہو ثابت کرو محمد نے کہا تھا. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو یہ قرآن کس کے لیے ہے؟ یعنی قرآن ہر لحاظ سے یہ رسول کے لیے ہے. قرآن کو رسول کے علاوہ کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا؟ اس قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ نزل احسن الحدیث، پہلی چیز احسن الحدیث، دوسری چیز کتاباً ایک کتاب، تیسری چیز متشابہن، چوتھی چیز مثانی. تو اب اگر آپ قرآن دیکھیں نا، اگر آپ جو ہے وہ دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے میں متشابہن کا مطلب کیا ہے؟ جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ حقیقت نہیں ہے. حقیقت کیا ہے؟ وہ چھپا دی گئی، اس کا علم میرے علاوہ یعنی جو اس کا خالق ہے اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ جو اس کا اتارنے والا اس کے علاوہ کسی یعنی رب کے علاوہ. یہی چیز جو ہے سورہ القیامہ میں ہے، انا علینا بیانہ، انا علینا بیانہ. رب کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے میرے علاوہ اسے کوئی بیان نہیں کر سکتا. جب رب کہہ رہا ہے میرے علاوہ اسے بیان نہیں کر سکتا کوئی، تو کیا رب آپ کو یہ کہے گا اس قرآن میں تمہارے لیے ہدایت ہے، اس قرآن کو لو، اس سے ہدایت لو؟ کہے گا ایسا؟ نہیں، اسی پہ تو مسئلہ ہو رہا تھا نا کہ جی کہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ متشابہات ہے، اور ساتھ میں ہی کہا جا رہا ہے کہ محکمات بھی ہیں اس میں، آیات محکمات کس نے متشابہات میں نے پھر وہی یہ تو آپ یہ پھر وہی بات ہے، آپ تو رب پر بہتان، یہ تو آپ کو اپنی بات کو ثابت کرنا پڑے گا. نہیں، میں آیت شیئر کر دیتی. ہاں تو کریں. میں پھر وہ آپ دیکھیں بات تو وہیں آ جاتی، بات پھر گم. ابھی آپ کو بتایا قرآن کیا ہے، متشابہن مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ مطلب اسی طرح دونوں طرح سے وہ خود ہی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں متشابہات بھی ہوں اور محکمات بھی ہیں. پہلے چیز کیا آئے گی؟
پہلے لکھا ہوا ہے کہ پہلے جو محکمات ہیں پھر کہا اس میں کہاں لکھا ہے؟ میری پیاری بہن ذرا ادھر میری بات سنیں نا، میری بات سنیں، غور کریں. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، یہاں یہ بنیاد یہ ہے. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ تو باتیں بعد میں آئیں گی. بنیاد کیا ہے بھائی؟ ایک جو کتاب ہے، ایک جو لٹریچر ہے، اس کے بارے میں جو سب سے پہلی بات ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات، آپ یہ نہیں کہہ سکتے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ کچھ متشابہات اور کچھ محکمات ہیں. ٹھیک ہے، پہلی بات کیا؟ پہلی بات یہ اللہ ہے، نزل آیا ہے، اللہ خود آیا ہے اس کتاب کی صورت میں، القرآن کی صورت میں. احسن الحدیثی یہ کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ احسن الحدیثی، پھر آگے کتاباً، ایک کتاب، پھر آگے متشابہن. یہ ہے بنیاد. یہ جو لٹریچر ہے جسے اب قرآن کہہ رہے ہیں، اس کے بارے میں بنیاد کیا ہے اس کی؟ متشابہن. کیا کہا جا رہا ہے؟ متشابہ. جو بات آپ کہہ رہے ہیں، اگر قرآن میں کچھ محکمات ہیں اور کچھ متشابہات ہیں تو میری پیاری بہن قرآن تو جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے متشابہن. متشابہن کا مطلب کیا ہے؟ اوپر دو زبریں ہیں، زبر پیچھے لے کر جاتی ہے، دو زبریں پیچھے سے پیچھے. متشابہن کا مطلب کیا ہے؟ کہ شبے میں جتنا پیچھے سے پیچھے جا سکتے ہو. یعنی یہ قرآن 100% متشابہن ہے. متشابہن کا مطلب کیا ہے؟ جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے یہ حقیقت نہیں ہے. حقیقت کیا ہے؟ وہ چھپا دی گئی. یہ بنیاد ہے. ٹھیک ہے نا؟ جو بات اب اس سے آگے جا ہی تب سکتے ہیں. آپ قرآن میں کوئی بھی دعویٰ کر ہی تب سکتے ہیں جی قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے یا یہ نہیں لکھا ہوا، فلاں لکھا ہوا، یہ لکھا ہوا ہے، جب آپ یہ دعویٰ کریں کہ آپ کے پاس قرآن کا علم ہے، آپ قرآن کو بیان کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں قرآن کو بیان کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں، اور آپ یہ مانتے ہیں کہ میں رب نہیں ہوں، تو اس کا مطلب یہ آپ یہ مان رہے ہیں کہ قرآن متشابہ نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ پہلی چیز اب یہ مانے. دوسری چیز کہ جب آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، تو پھر آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ میں قرآن کو بیان کر سکتا، یہ کرے، تو پھر آپ قرآن کو بیان کریں نا. پھر یہ ان سوالات کے جوابات تو آپ دیں، یہ تو آپ کو دینا پڑے گا. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ میں دعویٰ نہیں کر رہی ہوں کہ مجھے پتا ہے. میں تو وہی دیکھیں. ہاں تو بالکل، تو میں تو وہی جو میں آپ کو غور کیجیے. میں دیکھیں غصہ نہیں کر رہا، کوئی بھی میں وہ تنقید نہیں کر رہا آپ کے اوپر. میں یہ یعنی جو سوال ہوتا ہے اس کا جواب اسی طرح دیا جاتا ہے، یعنی کہ جو سمجھ میں آئے. ٹھیک ہے نا؟ جو سمجھے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں میری پیاری بہن کہ دیکھیں پہلے 2 آتا ہے یا 1 آتا ہے؟ ایک آتا ہے نا. اب مجھے یہ بتائیں کہ 1 سے آگے جایا جائے گا یا پہلے 9 کو پکڑا جائے گا یا 7 کو پکڑا جائے گا یا 8 کو پکڑا جائے گا، پھر 1 کی طرف آیا جائے گا؟ 1 سے آگے جائیں گے. 1 سے آگے جائیں گے. تو اس میں آپ جس کو آپ کہہ رہی ہیں یہ قرآن میں کہا کہ محکمات ہیں، متشابہات ہیں، یہ پہلے بھی 2 بار آپ کو جواب دیا جائے گا. آج تیسری بار جواب دینا ہے آپ کو. ٹھیک ہے نا؟ وہ ریکارڈنگ موجود ہے. میں ریکارڈنگ موجود ہے نا، مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے. میں آپ کو ریکارڈنگ بھی دے دوں گا. مجھے پتا ہے آپ نے اس کا جواب دیا تھا، لیکن آج تو اچھا متشابہات محکمات کا آپ غور کریں ذرا، آگے بات ڈسٹرب ہو جائے گی. تو چیز یہ ہے کہ دیکھیں آپ جس کو پکڑ رہے ہیں وہ کیا ہے، اس کی اہمیت ایسی ہے 6-7 کی ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں پہلے 1 کی طرف آئیں، پھر 6-7 کی طرف چلیں گے. ٹھیک ہے نا؟ پھر 6-7 کی طرف چلیں گے. تو ایک کیا ہے؟ ایک یہ ہے کہ یہ قرآن 100% ہے ہی متشابہن. پہلی جب متشابہن ہے تو اس کا مطلب کیا ہے بھائی؟ اللہ یہ کہہ رہا ہے اس قرآن کا میرے علاوہ کسی کے پاس علم ہے ہی نہیں، میں نے علم چھپا دیا. جب اللہ کا یہ دعویٰ ہے تو مجھے بتائیں آپ پھر آپ کیا کوئی دوسرا یعنی کہ اس سے آگے جا سکتے ہیں؟ یہی دیکھیں اسی سورہ القیامہ میں کیا کہا جائے؟ لا تحرک بہ لسانک. انسان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے. اور یہ بھی بات کس نے کہی؟ آج تک کوئی ایسا تھا جس نے یہ کہا کہ یہ قرآن جو ہے اس کو سامنے رکھ کر اپنی زبان تک بھی حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کس نے کہا؟ یا احمد عیسیٰ نے آج کہا. قرآن میں آیت ہے یا نہیں؟ لا تحرک بہ لسانک. تجھے تیری یہ جو زبان ہے اس کو بھی اس قرآن کے ساتھ حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہے. کہ یہ تو کہہ رہا ہوں میں کیوں حرکت دے رہی ہوں قرآن کو، یعنی قرآن کیوں پڑھ رہی، زبان کو کیوں حرکت دے رہی قرآن کو سامنے رکھ کے؟ یہ سمجھنے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ لِتَجْعَلَ بِهِ، لیے یعنی جو کر رہے ہیں وہ کس لیے کر رہے ہیں؟ کون ہے وہ؟ تَجْعَلَ بِهِ، جو اجلت پسند ہے وہ کر رہے ہیں، وہ اس کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جو اجلت پسند ہے، اور آگے جا کے واضح کر دے اجلت پسند کون ہے، یعنی کہ جو آخرہ کی بجائے دنیا چاہتے ہیں، جو آخرت کی بجائے اول چاہتے ہیں،
ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، چونکہ ان کو دنیا چاہیے ہوتی ہے، وہ صرف ان کو قرآن سے ان کو بس جو ہے نا اپنی خواہشات کی اتباع میں سٹمپیں چاہیے ہوتی ہیں، یہ چیز بھی حلال ہو جائے، یہ بھی حلال ہو جائے، یہ بھی حلال ہو جائے، لہذا وہ کیا کرتے ہیں، وہ پھر قرآن میں لگے رہتے ہیں اپنی کوئی نہ کوئی جو ہے کھتیاں نکالنے، کوئی چھکے نکالنے اپنے حرام کو حلال کرنے کے لیے۔ جی میری قرآن میں اتنی تحقیق ہے، میری 30 سال کی تحقیق ہے، میری اتنی ریسرچ ہے۔ جیسے ایک صاحب ہے، انہوں نے تو یہ کہا بھائی اللہ نے قرآن تو کہتا ہے کہ سور کا جو ہے وہ گوشت حلال ہے، ہڈیاں، چربی اور اس کی اوجری وغیرہ حلال ہے، وہ حرام نہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ صاحب لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں میری 40 سال کی ریسرچ ہے قرآن پر تو یہ نتائج پھر اخذ کرتے ہیں۔